السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Today we are talking about a very important topic. This topic is very close to my heart, and this is a topic which I feel if we include in our lives, we'll be very successful. And that is emotional intelligence. The areas that we'll cover in this topic include defining emotional intelligence, understanding how it impacts our life as an individual and as a professional, and also understanding the benefits, and then ultimately how to practice it, how to apply emotional intelligence in our daily life. So let me tell you how this emotional intelligence helps. Emotional intelligence سے ہمیں ذاتی طور پہ کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا سیلف کنٹرول امپروو ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کون سا انسان ایسا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے سیلف کنٹرول کی ضرورت نہیں ہے. لاٹ آف ٹائم وین وی آر انٹریکٹنگ ود آور فیملی ممبرس, آور فرینڈس, پیئرس اینڈ بائی لارج ان دا سوسائٹی, تو کبھی گرمی چڑھ جاتی ہے سر کو, کبھی غصہ آ جاتا ہے, کبھی کسی کا بیہیویئر برا لگتا ہے, اور اکثر ہم سڑکوں پہ, گھروں میں, کسی بھی ورک انوائرمنٹ میں چیختے چلاتے نظر آتے ہیں. سو ایموشنل انٹیلیجنس جو ہوتی ہے وہ آپ کو ایک کنٹرول دیتی ہے, دیٹ یو ڈونٹ لوز اٹ اینڈ یو ہینڈل یور سیلف ان دا بیسٹ پاسبل مینر. ایموشنل انٹیلیجنس آلسو ٹیچز اس ہاؤ ٹو ایکسپریس آور ایموشنز اپروپریٹلی ایٹ دا رائٹ ٹائم. اگر آپ کو کسی کو یہ بھی بتانا ہے کہ مجھے آپ کی بات بری لگی ہے, تو کیسے بتانا ہے, کس وقت بتانا ہے, اور کس طریقے سے بتانا ہے. یعنی وی کین سے دا ورسٹ آف تھنگس اور ویری بٹر ریالٹی, بٹ جس طریقے سے ہم سینیریو کریٹ کرتے ہیں اور جو ہمارے الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے وہ اتنا اپروپریٹ ہوتا ہے کہ دوسرے انسان کو بے شک برا تھوڑا لگے لیکن وہ برداشت کر لیتا ہے, اور سچویشن خراب نہیں ہوتی, سچویشن بہتر ہو جاتی ہے. اسی طرح جن لوگوں کو بہت زیادہ سسٹینڈ انزائٹی ہے, اینگر ہے, ڈپریشن ہے, ان کے لیے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا بہت ضروری ہے. دے ہیو ٹو لرن دس اسکل. پھر جب بھی ہمیں کوئی ڈیفیٹس ہوتی ہیں, اینڈ ڈیفیٹس اینڈ سیٹ بیکس آر انیویٹیبل. ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں جو کہے کہ مجھے کبھی اپنی لائف میں پرابلم نہیں ہوئی, کبھی میں نے کوئی چیلنج نہیں فیس کیا. I was talking to one of my students a few days back, and she said to me that I have realized now when I look back at my life, now she's married, now she's very successful, but she said کہ ہر سٹیج پہ کوئی نہ کوئی چیلنج تھا, اور ہر چیلنج پہ لگتا تھا کہ جو زندگی کا اگلا مرحلہ آئے گا اس پہ کوئی چیلنج نہیں ہوگا, شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اینڈ آئی ناؤ ہیو ریئلائزڈ کہ نہیں, ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہا ہاں, ہر وقت زندگی میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو ہم کیا کریں, rather than avoiding the situation, rather than getting angry and upset with other people, ہم اپنے آپ کو ہر سچویشن کے اکارڈنگلی ڈیولپ کریں. اسی طرح سے ایموشنل انٹیلیجنس جو ہوتی ہے وہ ہمارے جو نیگیٹو ایموشنز ہیں جو ہمیں اتنا کنٹرول کر لیتے ہیں کہ we become judgmental, and then we are not able to solve our actual problems in life, ہمیں اس سے نکالتا ہے. تو ہماری نیگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے. جب ہم ججمنٹل نہیں ہوتے تو ہم اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں, ہم اپنی پرابلمس کو ایمپلیفائی نہیں کرتے عام حالات میں, بیکاز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے جذبات کو کیسے مینیج کرنا ہے, دوسرے کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے. تو وی اسکلیٹ دا سچویشن, بڑھا دیتے ہیں ہم اس کو, اور ہم کہتے بھی ہیں کہ دوسرے انسان کا قصور تھا. اسی طرح یو کین ٹالریٹ لاٹ آف فرسٹریشنز. بہت زیادہ ہمیں زندگی میں ہر جگہ فرسٹریشنز ہوتی ہیں. میں جب ٹریفک میں خاص طور پہ جب گزر رہی ہوتی ہوں مختلف سڑکوں پہ,
تو وہاں پہ بہت خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں اس فرسٹریشن کے. جگہ جگہ لوگ لڑ رہے ہیں. کسی ایک بات کو آرام سے نہیں کیا جاتا ہم سے. ہم وہی بات ڈیسنٹلی بھی کسی کو کہہ سکتے ہیں, اور اگر کوئی معافی مانگ لے تو سمجھیں اب ہم نے اس کے اوپر پورا بھرپور اٹیک کر دینا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو مینیج یور سیلف. اب آپ دیکھ لیں یہ جو ٹاک شوز پہ کچھ لوگوں کو بلا کے بٹھا دیا جاتا ہے جنہوں نے ہمارے لیے بہت بڑے بڑے گورنمنٹ لیول پہ فیصلے کرنے ہیں, وہ ایک دوسرے کے 2 جملے نہیں برداشت کر پاتے, اور وہ ایک دوسرے کو اتنی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. That shows they are very hopeless in managing their emotions. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے جذبات کو صحیح طرح سے سمجھتے ہیں تو you accept yourself, you value yourself. Lot of people come to me and ask me کہ میری جی سیلف اسٹیم بہت لو ہے. I don't like myself. I don't feel worthy of whatever I have. مجھے اگر کوئی بار بار بھی بتائے کہ تم بہت اچھے انسان ہو تو مجھے یقین نہیں آتا. اور یہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو صحیح جگہ پلیس نہیں کیا ہوتا, اپنے جذبات کو صحیح جگہ پہ پلیس نہیں کیا ہوتا. اور آپ دیکھیں ان سب معاملات میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ چیک لسٹ دی ہے, یوزلی وی بلیم ادر پیپل. جی میرے کیونکہ اماں ابا نے مجھ سے محبت نہیں کی, میرا خیال نہیں کیا, کمپیریزنز کیے, اور مجھ سے محبت نہیں کسی نے کی, میرا خیال نہیں رکھا, مجھے بہت کرٹیکل ریمارکس سننے کو ملی. اس وجہ سے نا آئی فیل ویری لو, آئی فیل لائک اے ورتھ لیس پرسن. دیکھیں باہر کی انوائرمنٹ ہماری کبھی بھی کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے. ادر پیپل آر ناٹ ان آور کنٹرول کہ ہم جب چاہیں کہ وہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے بیہیویئرز دیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہوگا. اٹس این امپاسبل گیم. اور آپ دیکھیں اکثر لوگ اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو یہ نہیں نہ کرنا چاہیے تھا, اس کو یہ نہیں نہ کہنا چاہیے تھا. تو میں پوری بات سنتی رہتی ہوں, میں کہتی ہوں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, نہیں کہنا چاہیے تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا. بٹ دا ریالٹی از کہ دوسری طرف سے میزائلز گرتے رہیں گے ہم پہ, دوسری طرف سے حملے ہوتے رہیں گے. ہمیں اتنا انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے, کیا مووز کرنی ہے. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ایز اے پروفیشنل, بیکاز یو آر فیوچر ڈاکٹرز, پروفیشنلی ایموشنل انٹیلیجنس ہمیں کیسے ہیلپ کر دیتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اٹ ہیلپس ان امپروونگ دا پیشنٹ کیئر. اور اس میں کیا 2 چیزیں آ جاتی ہیں خاص طور پہ, ایمپتھی اینڈ کمیونیکیشن. کیونکہ ہم خود ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے, ہم اپنے جذبات کو مینیج نہیں رکھ رہے ہوتے. دیٹ ناٹ نیسسریلی بی ڈوئنگ سم تھنگ ود دا پیشنٹ. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق ہمارے پیشنٹ سے ہی ہو کہ جی پیشنٹ نے بدتمیزی کی ہے. کئی دفعہ ہم گھر سے اریٹیٹڈ آتے ہیں, کئی دفعہ ہماری اپنی کسی کولیگ کے ساتھ کوئی چیلنج چل رہا ہوتا ہے, کئی دفعہ سینئر نے ہمیں کچھ کہا ہوتا ہے, کئی دفعہ آپ ایز اے پی جی ٹرینی وہاں پہ ہوتے ہیں اور آپ کو اسٹریس ہوتا ہے کہ میرا بھی پچھلی دفعہ ایگزام نہیں کلیئر ہوا, کوئی فائنینشیل برڈن ہے, کوئی آپ کے ریلیشن شپ کا چیلنج ہے. اور پھر جب پیشنٹ ہے وہ آپ کے سامنے تو بار بار پوچھے گا ڈاکٹر صاحب رپورٹ کیسی آئی ہے, ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہو جاؤں گا کہ نہیں, ڈاکٹر صاحب دوبارہ بتا دیں. ایک ریلیٹو آئے گا, آپ نے اسے ایکسپلین کیا بڑی اچھی طرح خوش اخلاقی سے, اس کے بعد دوسرا آئے گا, پھر تیسرا آئے گا, جب تک پورا محلہ اور پورا گاؤں اور پوری برادری آ کر الگ الگ نہیں پوچھے گی اور سمجھے گی انہوں نے آپ کی جان نہیں چھوڑنی. اینڈ دیٹ ڈز گیٹ ٹو یو. بہت غصہ آتا ہے اس لیے کہ اتنا کچھ ہم مینیج کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کس چیز کو دیکھیں. تو جب آپ اپنے جذبات کو مینیج کرنا سیکھ لیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ آپ کی پیشنٹ کیئر بہت اچھی ہو جائے گی. اور ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ہم بہت سکسیسفل ڈاکٹر بنیں اور ہمارے بہت پیشنٹس ہوں, ہمارا کلینک بہت فلرش کرے, ہمارا بڑا نام ہو. تو ہمیں پھر ایمپتھی سیکھنی ہے اور کمیونیکیشن سیکھنی ہے. اسی طرح سے بینگ اے پروفیشنل آپ کی ٹیم کولیبوریشن بہت بہتر ہو جاتی ہے جب آپ اپنے جذبات کو صحیح طرح سے مینیج کرنا سیکھتے ہیں. انٹرپرسنل سکلز اور کانفلکٹس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے وہ آپ سیکھ لیتے ہیں.
اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں اکثر مدر سے بھی بات کرتی ہوں، جب بہن بھائی چھوٹے ہوتے ہیں نا اور ان کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو جتنے ایموشنل بچے ہوتے ہیں اتنی ایموشنل اماں ابا ہوتے ہیں. وہ 2 چھوٹے بچے نہیں ان سے ہینڈل ہو رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ مجھے اپنے آپ کو مینج کر کے اس سچویشن میں جانا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب میں بہت زیادہ ایموشنل ہوں اور اس وقت میں نے جا کر بات کسی سے کی تو وہ مسئلہ حل ہوگا. تو ٹیم ورک، جیسے اگین آپ کے اپنے پیئرز ہیں ان کے ساتھ، آپ کے سینئرز ہیں، ایون آپ کے جونیئرز ہیں، ڈیوٹیز کا مسئلہ پڑا رہتا ہے. اسی طرح سے کون کب کیا کرے گا، کس طرح کرے گا، اس نے یہ کیوں کہہ دیا، انٹر ڈپارٹمنٹل مسئلے چلتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہوتی رہتی ہے. ہمارے پاس کوئی پرسکرپشن آتی ہے کسی کی، ہم دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، اس نے کیا لکھ دیا، اس نے کیا کر دیا. تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں بیکاز یہ آپ کے پورے انوائرمنٹ کو خراب کرتی ہیں. اسی طرح وی وانٹ ٹو بی ویری گڈ ان آور ڈائگنوسٹک پروسیجرز، دا ایکوریسی اوور دیئر، کہ جو کچھ بھی ہم ڈائگنوز کریں ڈفرینشیل ڈائگنوسس پہ جائیں، رپورٹس کو انٹرپریٹ کریں، پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھیں، تو وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، بہت صحیح طریقے سے رسپانسبلٹی سے ہم نے کام کرنا ہے. اینڈ فار دیٹ وی نیڈ فوکس، وی نیڈ ٹو بی اٹینٹیو. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ اوور ویلمڈ ہیں، برن آؤٹ ہے آپ کا فار وٹ ایور ریزن، تو آپ پریشان ہیں. جب آپ پریشان ہیں تو آپ کے سامنے جو پیشنٹ بیٹھا ہے اور آپ کا دماغ کہیں اور ہے، آپ صحیح ڈیسیژنز نہیں لے سکیں گے. اسی طرح اسٹریس مینجمنٹ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جس میں ہمیں سیلف اویئرنیس بھی آنی چاہیے اور ریزیلینس بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور ریزیلینس کیا ہوتی ہے اور سیلف اویئرنیس کیا ہوتی ہے؟ سیلف اویئرنیس یہ ہوتی ہے کہ آئی نیڈ ٹو نو مائی سیلف. مجھے خود پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کون سی بات بری لگتی ہے، واٹ بیکمز اے ٹریگر فار می، اور میں اپنی اندر کی جس چیز کو جو مجھے بری لگتی ہے اس کی رسپانسبلٹی کسی اور کو نہیں دے سکتی، اس کو مجھے خود مینیج کرنا سیکھنا ہے. جیسے ہم دوسرے انسان کو کہتے رہتے ہیں خبردار یہ مجھ سے بات نہیں کرنا، ایسے نہیں بولنا، میں منہ توڑ دینا ہے، دوسرا انسان تو بولتا رہے گا. اگر مجھے لگتا ہے کہ کوئی بات میرے لیے انٹالریبل ہو رہی ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے اس سچویشن میں، واٹ ول بی دا ہیلدی رسپانس ان دیٹ مومنٹ. اور ریزیلینس یہ ہوتی ہے کہ جب مجھے کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے آئی کین باؤنس بیک. یہ جن لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے یا انزائٹی ہو جاتی ہے یا مینٹل ہیلتھ کے چیلنج ہوتے ہیں یا جو لوگ سوئسائڈ کمٹ کرتے ہیں، ان کے اندر ریزیلینس نہیں ہوتی. تھرو آؤٹ آپ لائف میں دیکھیں گے وہ بڑی جلدی کلیپس کرتے ہیں جب کوئی سچویشن بڑی ڈیفیکلٹ آتی ہے ان کی لائف میں. لیکن اگر آپ ایموشنل انٹیلیجنس سیکھ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اسٹریس کو آپ بہت اچھا مینیج کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اسٹریس نہیں ہوگا، لیکن اب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا اس وقت مجھے ایسا اسٹریس ہو رہا ہے، اس میں یہ ٹولز ہیں جن کو میں نے یوز کرنا ہے اور اس طریقے سے میں نے کام کرنا ہے. دین یور ڈیسیژن میکنگ بیکمز ویری ایتھیکل. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے بیکاز وی آر آنسریبل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم نے کوئی ایسا ڈیسیژن اپنے پیشنٹ کے لیے نہیں کرنا کہ آخرت میں ہمیں جواب دینا پڑے، چاہے وہ ایک پروسیجر ہے، ایک کوئی بھی ہم نے ڈیسیژن لیا ہے کہ اس کو یہ میڈیکیشن دینی ہے یا نہیں دینی ہے، اس کو کوئی ریفر کرنا ہے، اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا ہے یا وینٹیلیٹر سے آف کرنا ہے، اس کو یہ لائف سیونگ ڈرگ دینی ہے کہ نہیں دینی ہے. تو مورل سینسٹیوٹی بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے وین یو آر ایموشنلی انٹیلیجنٹ. آپ بہت اچھی طرح اپنے پیشنٹس کے لیے فیصلے کرتے ہیں. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جو کمپلائنس اور آؤٹ کم ہے نا پیشنٹس کا، وہ بہت اچھا ہوتا ہے بیکاز دیر از ٹرسٹ بلڈنگ اینڈ یو آر موٹیویٹیڈ ٹو بی ود دا پیشنٹ. تھکے نہیں ہوتے آپ. تو میں بہت دفعہ جب کالجز میں جاتی ہوں اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتی ہوں تو لگتا ہے کہ ان کو کوئی انویزیبل گن پوائنٹ پہ کلاسز میں لے کر آ رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا ان کا کچھ بھی کرنے کو. اینڈ دس از ناٹ جسٹ پرٹیکولرلی اباؤٹ مائی کلاس، اٹ از دا ایٹیچیوڈ بیکاز ہم اتنے زیادہ پل ڈاؤن ہوتے ہیں ان نیگیٹو ایموشن. ہماری چال ڈھال بتاتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، جب کسی کو ڈھیلا ڈھیلا چلتے ہوئے دیکھتے تھے اسٹک پکڑ کے پیچھے سے مارتے تھے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے اندر ایک انرجی لیول لے کر آؤ.
تو پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے ڈاکٹرز کو پسند کرتے ہیں جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو, ان سے اچھی طرح بات چیت کریں. یہ آپ ضرور ایکسپیرینس کریں گے. ہم بھی عام حالات میں دیکھیں جب بات کرتے ہیں نا تو ہم کہہ رہے تھے تمہیں سمجھ نہیں آئی, ٹھہرو میں پھر بتاؤں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس سے اس لیول پہ کنیکٹ نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات کیا ہو جاتی ہے جب آپ نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا وقت اس پروفیشن میں انویسٹ کیا ہوتا ہے ہر حساب سے. پرسنل لیول پہ آپ دیکھیں, بچپن سے اگر آپ کا ڈریم ہے, آپ کی پیرنٹس کا, فیملی کا ڈریم ہے, آپ اس کو لیو اپ کرنے کے لیے کیا کچھ سیکریفائس کرتے ہیں. ہر وقت پڑھائی ہو رہی ہے, پیسے کتنے لگ رہے ہیں, کوچنگ کتنی لے رہے ہیں, کالج میں آپ آ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی آپ ایک پروفیشنل بنتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں یہ مسئلے آپ کے ساتھ رہتے ہیں, اینگر کے چیلنجز رہتے ہیں, روز لڑائیاں ہیں, کولیگز کے ساتھ مسئلے ہیں, پیشنٹ جو ہے وہ آپ سے خوش نہیں ہیں, گھر والے بھی جو ہیں وہ آپ کے بارے میں پریشان رہتے ہیں, تو کیا فائدہ ہوا؟ تو پرسنل فلفلمنٹ جو ہوتی ہے جس میں جاب سیٹسفیکشن ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یہاں پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے آئی کیو اینڈ ای کیو. واٹس دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو؟ بہت سارے لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آئی کیو اچھا ہونا چاہیے. اب بینگ ڈاکٹرز الحمدللہ آئی کیو اچھا ہے تو آپ میڈیکل کالج میں آئے کیونکہ آپ نے سائنسز پڑھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹاپ میرٹ کا خیال رکھا ہے کہ ہائی اچیور بننا ہے, مارکس لینے اچھے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آ کر بھی کیا کچھ پڑھنا پڑتا ہے. انیٹمی پڑھ رہے ہیں, فزیولوجی پڑھ رہے ہیں, بایو کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, ہیومن باڈی اور اس کی پیتھولوجی, اور پھر ان کی ڈیزیزز, فارماکالوجی. یعنی آپ سوچیں کہ اٹس لائک اے بگ اوشن دیٹ یو ڈائیو ان. تو یس آئی کیو ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے اور آئی کیو ہو بھی جاتا ہے. اور جب آپ ابھی تو اپنے کالج میں ہوتے ہیں نا, جب آپ بینگ پروفیشنل باقی لوگوں میں بیٹھیں گے, باقی پاپولیشنز میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, یو ول فیل دا ڈفرنس ان یور انٹلیکچوئل لیول اینڈ دا پیپل اراؤنڈ یو. کیونکہ وہ یہ چیزیں پڑھ کے آپ کا آئی کیو اور ہائی ہو جاتا ہے. تو آئی کیو کیا کرتا ہے؟ اس میں ہمارے انٹلیکچوئل انٹرسٹ اور ایبلٹیز آتی ہیں, ایمبیشن آتا ہے, پروڈکٹیوٹی آتی ہے, پریڈکٹیبلٹی آتی ہے, کریٹیکل تھنکنگ آتی ہے, اینڈ دین بیکاز آف آئی کیو یو کوڈ بی ٹوٹلی ڈیٹیچ فرام دا ایموشنز. آپ کسی جذبے کو کوئی ویلیو نہ دیں, یہ بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ صرف آئی کیو کے ساتھ رہتے ہیں اور ای کیو ایموشنل کوئیشنٹ پہ کام نہیں کرتے, ان کو کافی پرابلمز ہوتی ہیں لائف میں. آپ دیکھیں گے کچھ لوگ بڑے ہائی اچیورز ہوتے ہیں لیکن ان کی اپنی ذاتی زندگی کامیاب نہیں ہوتی. یعنی ان کی شادی نہیں ہوگی, شادی ہوگی تو اسپاؤس کے ساتھ لڑائی جھگڑے بہت ہوں گے, پھر اسی طرح یا بچے ہوں گے تو بچوں کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوگا. اچھا, پیشنٹس اس لیے آتے ہوں گے کیونکہ آپ لائک ڈاکٹر ہیں لیکن کہتے ہوں گے ڈاکٹر بدتمیز بہت ہے, آپ کی ریپیوٹ اس حساب سے بہت اچھی نہیں ہوگی. اور اگر لوگوں کو آپ کے مقابلے کا کوئی ایسا ڈاکٹر ملے گا جو کہ ای کیو میں زیادہ ہے تو لوگ اس کے پاس جانا پریفر کریں گے, اس سے بات کرنا پریفر کریں گے. اور پھر ایسے لوگوں کو جب دوز پیپل ہو آر ناٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ, ان کو بہت سی کرونک ڈیزیزز بھی ہو جاتی ہیں, ان کو آٹو امیون ڈیزیزز بہت ہوتی ہیں اسٹریس کی وجہ سے, ایون کینسر ہو جاتا ہے, ہارٹ ڈیزیزز ہیں, اسٹروک ہے, ڈائبٹیز ہے. ڈائبٹیز has got a very strong relationship with stress and anger. تو آپ سوچیں کہ جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کرنی ہے لوگوں میں, پاپولیشن میں, ہم خود اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جب ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں گے, بینگ ڈاکٹرز, بینگ پروفیشنل, تو اسی چیز کو ہم ٹرانسفر کریں گے اپنے پیشنٹس میں. ہم نے کیسے بات کرنی ہے, کیسے ڈیل کرنا ہے. ایک تو ہمارے اپنے لیے اچھا ہے ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول اینڈ ایز اے پروفیشنل. دوسرا پھر ہم وہ انوائرمنٹ بھی کریٹ کرتے ہیں اپنے ارد گرد. سو لیٹ اس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ایموشنل انٹیلیجنس. دیر آر 5 domains and components of emotional intelligence. Let me first give you the definition of it, اور پھر انشاءاللہ I'm going to describe it for you تاکہ آپ اس کو سیکھیں, سمجھیں اور اپنی پرسنل لائف سے اس کا سٹارٹ لیں. So emotional intelligence is the capacity for recognizing our own feelings and those of others
for motivating ourselves and for managing emotions well in ourselves and in our relationships. یعنی ہم نے اپنے جذبات کو بھی پہچاننا ہے, اپنی فیلنگس کو بھی پہچاننا ہے, جو ہمارے ارد گرد ہمارے جس سے بھی ہم انٹریکٹ کریں ان کی فیلنگس کو بھی سمجھنا ہے, اپنے آپ کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے اور اپنے جذبات کو بھی مینیج کرنا ہے اور ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ بھی کرنی ہے. اب اگر آپ اس ڈیفینیشن میں دیکھیں تو دوسروں کے لیے صرف یہ آ رہا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے, ریکگنائز کرنا ہے کہ دوسرے کی کیا فیلنگز ہیں. آپ ان کی فیلنگز کا ان کا کوئی ذمہ نہیں لے سکتے. جہاں پہ وہ کھڑے ہیں آپ وہیں پہ جا کے ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کریں گے تو تبھی ریلیشن شپ بنتے ہیں. سو اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں, یو ہیو ٹو نو یور اون ایموشنز, یو ہیو ٹو مینیج یور ایموشنز, you have to recognize emotions of others, then you have to help in relationship building, and ultimately you get so motivated that you start working on your goals. لیکن اس کا پاتھ کیا ہوگا؟ بہت پریکٹیکل پاتھ میں آپ کو بتاؤں گی اور میں چاہوں گی کہ ان پوائنٹس کو آپ ضرور اپنے پاس فار لائف لکھ کر یوز کریں. they are going to be so helpful. آپ کو ہر سٹیج میں ہر معاملے میں اس سے بہت فائدہ ہوگا. پہلے میں سٹیپس کو بتاتی ہوں, پھر ہم کچھ ایگزامپل سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں, ہم کوئی بھی گول سیٹ کرتے ہیں. کوئی بھی آپ ایک گول لے لیتے ہیں اپنی لائف میں کہ اچھا جی میں نے یہ کرنا ہے. جب ہم ایک گول سیٹ کر لیتے ہیں تو ہم اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں, دیٹ از کالڈ سیلف اویئرنیس. ہم اسی گول کے ریفرنس سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری اپنی پرسنالٹی کیسی ہے, مجھے کیا چیزیں بادر کرتی ہیں, کون سی چیزیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, کون سی باتیں مجھے خوشی دیتی ہیں, کن چیزوں کو مجھے ذرا کیئرفلی دیکھنا چاہیے, کہاں پہ میرا کوئی ریڈ فلیگ آنا چاہیے. اپنے اندر کے ساری باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں کیونکہ آپ اپنے آپ کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں. اچھا, پھر ہم نے اپنے اس گول تک جانے کے لیے یہ سوچنا ہے کہ میرے اندر ہی کون سے ہرڈلز ہیں, پہلے میں نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. یعنی جیسے ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کرتے کہ سڑک ٹھیک کرنے نکل جائیں اور اپنا گھر جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. پہلے ہم اپنے گھر کو ٹھیک کرتے ہیں. تو پہلے ہم نے اپنے سسٹم کو پورا ریگولیٹ کرنا ہے, اچھی طرح سے اس کو مینیج کرنا ہے. Then we have to look at the other person, recognize the other person. اس گول کے حساب سے کہ میں جو بھی کرنا چاہ رہا ہوں تو اس میں اب دوسرا انسان کہاں پہ ہے, کہاں کھڑا ہے, کہاں تک مجھے جا کر اس کو ملنا ہوگا, وہ میرے لیے کتنا ڈویبل ہے, اس کے لیے مجھے کیا سکلز چاہیے. اور پھر آپ لاسٹ سٹیج پہ آتے ہیں جس سے آپ کا ریلیشن شپ بلڈ ہو جاتا ہے.